نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم موقع کے اوپر حاضر ہیں۔ میری مراد 1 مئی جو کہ عالمی سطح پر مزدور ڈے منانے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، آج ہم اسی حوالے سے ہی گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے کا جو مزدور طبقہ ہے ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا کیا معاملات ہیں۔ اسی طرح جو سیٹھ ہے اس کو اپنے ملازم کا کیسا خیال رکھنا چاہیے اور ملازم کو اپنے سیٹھ کے احکامات کا کیسے خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم شرعی طور پر دیکھیں گے، سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے کے مزدور طبقے کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ عام طور پر جب ہم لفظ مزدور بولتے ہیں ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر جاتی ہے ان لوگوں کی طرف جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں، سیمنٹ اٹھانے والے ہوتے ہیں، بجری اٹھانے والے، اپنا تعمیراتی کام کرنے والے، ہم ان کو مزدور سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مزدور ہر اس کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کو کام کرنے کے بعد مزدوری ملتی ہے، ہر اس بندے کو مزدور کہتے ہیں۔ مزدور صرف وہ نہیں کہ جو وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، سخت کام کرتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس کو کرنے کے بدلے آپ کو مزدوری ملتی ہے، ایسے بندے کو مزدور کہتے ہیں۔ دنیا جہاں میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا اسلام ایسا پیارا دین ہے، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق قرآن و حدیث نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے کوئی احکامات بیان نہ فرمائے ہوں، آداب بیان نہ کیے ہوں۔ اسی طرح اس میں سے ایک شعبہ مزدور بھی ہے، اس کے متعلق احکامات، اس کے متعلق تعلیمات ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے پیارے احکام ہیں جن کو سن کر ہمارا یہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی کریں گے۔ ہمارا ذہن اس بات کو مانتا ہے کہ حضور نے فرمایا تو ہم انشاءاللہ آج کے بعد اپنے مزدوروں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ انسانیت والا جو سلوک ہے وہ کریں گے۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مزدوروں کے ساتھ غلاموں والا سلوک کرتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، غلام بنا کے رکھتے ہیں، مزدوروں کے اوپر شدت بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ان کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے نامراد بھی ہیں ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ کہ کام لے لیا، جب مزدوری کا وقت آیا تو بگا دیا، مزدوری نہ دی، مزدوری کے پیسے کھا گئے۔ آج ہم اسی کے متعلق چند احادیث اور چند حضور کے فرمان سنیں گے۔ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے والے سے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہیں یعنی اپنے غلاموں کو، اپنے اجیروں کو، اپنے ملازموں کو، مزدوروں کو اتنے زیادہ کام نہ دو کہ ان کی طاقت سے زیادہ ہوں، اور اگر تم دینا بھی چاہو دو، مگر ان کے ساتھ معاونت کرو، ان کے ساتھ کام کرو تاکہ ان کو یہ کام زیادہ سخت محسوس نہ ہو۔ اسی طرح ہی مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کی مزدوری طے کرنی چاہیے، اجرت طے کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی تم کسی مزدور سے کام لو اس کی اجرت پہلے طے کر لو تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی متنازع، کوئی جھگڑا نہ ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان اس حوالے سے بھی ہے، فرمایا مزدوروں کی مزدوری نہ دینے والوں کے لیے میرا یہ ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ میں مقابل ہوں گا، یعنی مزدوروں کی طرف سے میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا، انہیں سخت سزا دوں گا۔ نمبر 1 فرمایا وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے پھر اس کی قیمت کھا لے۔ نمبر 2 فرمایا ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر وعدہ پورا نہ کرے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا، مزدور دہاڑی پر لیا، کام کے لیے لیا، پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہ دی۔ حضور نے فرمایا بروز قیامت میں ایسے کے بدلے میں مقابل ہوں گا، سخت سزا دوں گا سامنے والے بندے کو۔ اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر مزدور کی مزدوری بر وقت دینا یہ بھی بہت ضروری امر ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مزدور کی مزدوری نہ دینے کا رواج اتنا زیادہ ہے کہ سیٹھ یا جو کام کروانے والا وہ کام تو لے لیتا ہے،
اب مزدور آئے دن چکر لگاتا ہے، میرے پیسے دے دیں، میرے پیسے دے دیں، میرے پیسے دے دیں، یہ بری بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ مزدوروں کے مالی اور جانی تحفظ دینے میں بھی دین اسلام نے ہمیں بڑے پیارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں بھی ان مزدوروں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا، وہ مزدور جو لڑنے کے لیے نہ آئے ہوں، ویسے آئے ہوں۔ فرمایا کہ مزدوروں کا یہ اہمیت ہے، مزدوروں کا اتنا خیال کریں کہ حضور نے جنگ میں بھی ان مزدوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ چند ایک احادیث مبارکہ اور شرعی طور پر باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ مزدور ڈے تو ہم اعلان کرتے ہیں، مزدور ڈے منانا کیسے چاہیے؟ بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے فکر کے ساتھ ہم بات عرض کریں گے کہ مزدور ڈے کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ مزدور کو چھٹی ہے، جاؤ بے گھر۔ بھائی مزدور ڈے ہے تو مزدور کو مزدوری دینی چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو ڈبل دیں تنخواہ۔ کیوں بھائی؟ آج مزدور ڈے ہے، آپ یہ جوتا نیا لے لیں، مزدور ڈے آپ سوٹ نیا لے لیں، مزدور ڈے ہے آج آپ نے 1000 دیہڑی لینی ہے، آپ 2000 لے لیں۔ بھائی مزدور ڈے تو یہ ہے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے رہتے، جب مزدور ڈے آتا ہے ہم کہتے ہیں بھی آج چھٹی ہے، جاؤ گھر۔ بے روزگار ہو کے مزدور گھر بیٹھ گئے۔ بھائی آج کے دن اس کے گھر کا چولہا کون چلائے گا؟ آج کے دن اس کے مزدوری کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو مزدور ڈے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزدوروں کو اس دن حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ نرمی شفقت کرتے ہوئے ہم ان کو نیا سوٹ دیں، نئے جوتے دیں، گھر کے لیے راشن دیں، مزدوری ڈبل دے دیں۔ یہ ہے مزدور ڈے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ جو سیٹھ صاحب ہیں وہ مزدور ڈے کے علاوہ بھی پورا سال 12 مہینے اپنے مزدوروں کا خیال کریں، کام زیادہ نہ لیں۔ رمضان شریف آ جائے تو عبادت کا موقع دیں، نماز آ جائے 5 وقت نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ شرعی معاملات کے اندر سیٹھ صاحب اپنے مزدوروں کو اجازت دیں کہ وہ عبادات کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سختی سے اس کی نماز رہ گئی تو بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے۔ اسی طرح ہی اور بھی بے شمار آپ بیٹھیں گے تو سوچ سکتے ہیں کہ سیٹھ کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ملازم ہے، ملازم کو بھی چاہیے کہ جو کام دیا جائے خلوص دل کے ساتھ کرے، خلوص نیت کے ساتھ کرے، 2 نمبری نہ کرے۔ آقا دیکھ رہا ہے، سیٹھ دیکھ رہا ہے تو کام کی سپیڈ اور ہے، سیٹھ نہیں دیکھ رہا تو کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو، کام کی سپیڈ، کام کا انداز وہ ہو، سیٹھ ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنی مزدوری، اپنی روزی حلال کرنی ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال داخل کرنا ہے، آپ نے کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ مزدور اپنے کام کے وقت میں فرض نماز تو پڑھ سکتا ہے، نفل نماز کے لیے بھی آقا سے اجازت لے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے کام میں اگر خلل آتا ہے، اس کی سپیڈ اگر کام کی سلو ہوتی ہے، یہاں تک احکامات حقوق ہیں۔ لہٰذا کوئی 1 سیکنڈ بھی آپ کا بغیر آقا کی اجازت کے آپ نے فضول گنوایا تو آپ کی مزدوری میں حرام شامل ہو جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیٹھ اور ملازم دونوں کو اپنے اپنے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا ہمارے معاشرے میں 1 مئی کو مزدور ڈے ہے، تو مزدور ڈے اس انداز سے منائیں کہ ہمارے مزدور خوش ہوں، ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس تنگ دستی کے حالات میں خصوصیت کے ساتھ میرے اس پیغام کو سنیں، آگے شیئر کریں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مزدوروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔